آج مجھے ایسا لگا کہ میں کسی باہر دورے سے نہیں آ رہا، ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ گاہے بگاہے ویلاگ میں میں آپ کو یہ باتیں بتاتا رہتا تھا، لیکن آج میں باضابطہ اس پہ ایک ویلاگ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بہت ضروری ہے۔ بڑی اہم ترین انفارمیشن جو ہے اس کے لحاظ سے، حالانکہ یہ واقعہ پہلے کا ہے، لیکن میں آج آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سی پیک کے ڈاکومنٹ سارے کے سارے کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ عمران خان صاحب نے آپ کے آئی ایم ایف ریپریزنٹیٹیو کو دے دیا تھا۔ دیکھیے، آپ کو وہ جملہ یاد ہوگا عمران خان کا، مثلا ویڈیو جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں جب وہ امریکہ سے گئے تھے اور ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور ٹرمپ سے ان کی ملاقات سیپریٹ ایک ہوئی تھی اور بہت خفیہ ہوئی تھی، جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے سوال کیا۔ اچھا، عمران خان کا ٹرمپ سے ملنے سے پہلے اور وہ خفیہ ملاقات کے بعد جب باہر وہ جب آئے تو انہوں نے ہر جگہ یہ کہا کہ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے، پاکستان میں اتر کے میرے خیال لاہور کے ایئرپورٹ پہ بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے دوسرا ورلڈ کپ جیتا ہے۔ آپ امریکہ کے اتنے خلاف ہیں، آپ امریکہ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی غلامی قبول نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اتنے سالوں سے امریکہ نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے۔ آپ ایک ٹرمپ جیسے آپ کے حکمران سے جو بہت ہی بدتمیز اور بہت ہی اس قسم کا مشہور ہے کہ بہت ہی اکھڑ ہے، اس سے ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے چہرے پہ خوشی ہے، اور بہت دو تین باتیں آپ نے ہر جگہ کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہی ہے آپ نے کہ جی اس امریکہ کے یہ وزٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے، دوسرا ورلڈ کپ۔ اور اس کے بعد آپ ہر جگہ یا آپ کے چند قریبی لوگ یہ جملہ بولتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں، اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں۔ تو اس خفیہ میٹنگ میں ایسا کیا ہوا تھا؟ اس خفیہ میٹنگ میں کیا ایسا ہوا کہ آپ جانے سے پہلے امریکہ آپ کا رویہ دوسرا تھا، آنے کے بعد آپ بہت خوش تھے، اور اس خوشی کا اظہار آپ نے ہر جگہ کیا، اور اس کو ورلڈ کپ سے، اگر ورلڈ کپ میں تو آپ کو پیسے ملے، عزت ملی، شہرت ملی، پیسہ ملا، پوری دنیا میں پاکستان ہوا، کرکٹ میں پاکستان کا نام روشن ہوا، بہت بڑی بات ہوتی ہے ورلڈ کپ جیتنا۔ امریکہ اس وزٹ سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ سوال ہے نا۔ تو اس کو ورلڈ کپ سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ورلڈ کپ سے کیوں کہہ رہے ہیں، اور وہ خفیہ میٹنگ کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، عمران خان اور جناب ٹرمپ کی جو خفیہ میٹنگ ہوئی تھی، اس میں چند باتیں ہوئی تھیں جس پہ طے ہوا تھا۔ وہ کیا تھا کہ ٹرمپ نے ان سے گزارش کی تھی کہ جی اگلے الیکشنز میں پاکستان کے سفارت خانے استعمال ہوں گے، جو آج تک کسی بھی صدر کے لیے، امریکن صدر کے لیے پاکستانی سفارت خانے استعمال نہیں ہوئے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ٹرمپ نے ان سے کہا، عمران خان سے، کہ جی آپ کے سفارت خانے استعمال ہوں گے اور میرے الیکشن کمپین کا حصہ بنیں گے، اور میری جیت ہوئی تو میں آگے روکتا ہوں، تو میں کیا کیا آپ کو دوں گا، تو میری جیت ہوئی تو عمران خان صاحب نے وہاں ایگری کیا کہ وہ سفارت خانہ استعمال، اور آپ معلوم کر سکتے ہیں، اگر آپ کی اپروچ ہے، آپ وہاں تک معلومات کر سکتے ہیں جو لوگ تھے یا اس زمانے میں جو ایمبیسیڈر تھے، کہ کیا پاکستان کا سفارت خانہ استعمال ہوا امریکن الیکشنز میں، خاص طور پہ ٹرمپ کے فیور میں، تو پتہ چل جائے گا۔ اور اگر سفارت خانہ استعمال ہوا تو میری یہ بات سچ ہوئی۔ اور اس کی ایک اور ہلکی سی جسٹیفیکیشن میں دے دوں کہ آج تک کوئی بھی صدر، ایون پرویز مشرف سے میرا خیال ہے
جو بش تھے وہ ناراض تھے، لیکن اس طرح کا رویہ نہیں رہا کسی صدر کا جو بائیڈن کا، کیونکہ دوسری مخالف پارٹی جیتی تھی، ٹرمپ ہارے تھے، جو بائیڈن کا عمران خان کے ساتھ جو آج تک پاکستان کے امریکہ کے کسی صدر کا پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ جو بائیڈن کو بھی یہ پتہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے امریکن پاکستان سفارت خانوں کو جو امریکہ میں موجود ہے، کونسلیٹ جنرل اور سفارت خانہ، وہ ٹرمپ کی آپ کے الیکشن کمپین کا حصہ بنا اور پاکستانیوں کا ووٹ ان کو ڈالا گیا، بہت بڑی تعداد. ایک دوسرا، ٹرمپ نے کہا تھا کہ جیسے ہی آپ جائیں تو کشمیر کا جو بھی ہوگا عمل، جس میں کشمیر کا وہ قانون جس سے کشمیر جو ہے وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے اور انڈیا میں چلا جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ نریندر مودی نے اعلان کیا وہ قانون، اور اس کے بعد عمران خان نے کہا تھا کہ جی ہم آدھا گھنٹہ جمعے کو پروٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد خاموشی. یعنی کشمیر کو ہم نے بھارت کے حوالے کرنا تھا. یہ بھی خان صاحب ایگری کر لیا انہوں نے. دوسرا ان سے کہا تھا کہ آپ اپنی پوری معیشت کو اس طرح کریں کہ وہ IMF کے کنٹرول میں چلا جائے، ورلڈ بینک کے کنٹرول میں چلا جائے، جو انہوں نے کیا. ایون اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی انہوں نے گروی رکھ دیا، آج تک گروی نہیں ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے قائد اعظم کا کہنا تھا 1948 میں کہ یہ قومی سلامتی کا ایک بہت اہم ادارہ ہے، اس کا نقصان قومی سلامتی کا نقصان ہے، تو آپ IMF کے حوالے کر رہے ہیں. اس کے بعد سی پیک بند کرنے کی بات ہوئی تھی، جو بند کر دیا گیا. سی پیک بند کرنے کی بات ہوئی، وہ بند کر دیا گیا. کشمیر کو سے دستبردار ہونے کی بات تھی، دستبردار ہو گئے. الیکشن کمپین چلانا تھا، کمپین چلا لیا. اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا تھا وہ کام یہ کرنا تھا آپ نے اس کے بعد کہ ایٹمی معاشی بدحالی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ان کے اس میں ان کے حوالے کر دینا تھا. اس کے بعد جو تھا آخری میں جس کی طرف یہ بڑھ رہے تھے، جس کی طرف عمران خان صاحب نے وہ بیان بھی دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اگر کشمیر کا ایشو ریزالو ہو جاتا ہے تو پاکستان پاکستان کو ایٹمی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ہے عمران خان کا 2 دفعہ. کیوں کہا تھا؟ بھارت نے تو نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا. اور انہوں نے کیوں کہا تھا؟ یہ اس آرگومنٹ کا حصہ تھا کہ یہاں پہنچنا ہے ہم آپ کا. اور آپ کو پتہ ہوگا ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی ثالثی کرا دیتے ہیں کشمیر پہ، کہا تھا، سنا تھا آپ نے، اسٹیٹمنٹ آیا تھا. تو یہ ثالثی ہوتی ہے اور یہاں ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے تو اسٹیٹمنٹ دیا ہے. بھارت نے نہیں دیا. بھارت نے کہا تھا کہ جی کوئی ایسا بیان نہیں دیا، بلکہ اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمارا ایٹمی ہمارے ڈیفنس کے لیے پاکستان نہیں ہے، ہمیں دنیا بھر سے تھریٹ ہے، مثلا چائنا سے. وہ صحیح کہا انہوں نے. ہمیں تھریٹ صرف انڈیا سے تو نہیں ہے، ہمارا تھریٹ تو آپ کو پتہ ہے اسرائیل بھی ہے. اسرائیل نے کوٹا پر حملہ کرنے کے لیے پوری ایک سازش تیار کی تھی، آپ کو پتہ ہے یہ سارا کچھ. تو سب سے زیادہ اگر ایٹمی پروگرام کسی کو نہیں بھاتا ہے پاکستان کا تو وہ بھارت اور اسرائیل ہے. تو پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ جی ایک طرفہ کہہ دیا. تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ثالثی کرا دیں گے. تو اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ سارے کام ہو گئے لیکن ایک کام نہیں ہوا تھا، ایٹمی رول بیک. وہ بھی ہو جاتا اگر یہ پوری حکومت کرتے. اس کے عوض دینا کیا تھا عمران خان کو ٹرمپ نے؟ ظاہر ہے پیسے تو دینے تھے، قرض ورض یہ سلسلے میں بھی کام تھا. لیکن جو سب سے بڑا کام انہوں نے کہا تھا، جس پہ عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے تو آج یہ لگ رہا ہے کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا، کہ یہ 5 سال بھی عمران خان کے اور اگلے 5 سال بھی عمران خان کے. یہ ٹرمپ نے ان کو ایشورنس دی تھی یہ کام اگر کر لیں، یہ سارے کام انہوں نے کر دیے اپنے 3 سال 7 ماہ میں. ایک جگہ پھنس گئے، ایٹمی رول بیک نہیں کرا سکے. اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ ٹرمپ گیا اور جو بائیڈن آ گیا، اور ٹرمپ کے ان سے سارے وعدے سب ختم. جو بائیڈن آلریڈی ان کی سفارت خانے کو استعمال کرنے کے اوپر سخت ترین ان سے ناراض، تو اس لیے ان کا تو داخلہ ہی بند ہو گیا وہاں وائٹ ہاؤس میں یا امریکہ میں، آپ کو پتہ ہے.
اور اس کے بعد امریکہ ان کا دشمن ہو گیا. تو یہ چند بہت اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی ایک پلاننگ کرتا ہے. یہاں بھی پلاننگ تھی, ادھر بھی پلاننگ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھیے کہ خان صاحب 3 سال 7 ماہ میں فارغ ہیں اور آج اس قابل نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ان کو کوئی مقام ملے. پاکستان کے میں بھی ان کو کوئی اب مقام نہیں ہے, ایک بند گلی میں چلے گئے ہیں. اور وہ جو 5 سال انہوں نے کہے تھے ان کو وہ 5 سال بھی نہیں مل سکے اور 3 سال 7 ماہ ملا. ہاں اگر ٹرمپ ہوتا تو پھر عمران خان واقعی 10 سال جو کہہ رہے تھے اور ان کے لوگ کہہ رہے تھے وہ گزار لیتے. لیکن اوپر اللہ بھی تو بیٹھا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.